جی السلام علیکم خواتین و حضرات. اس وقت میں مزار اقبال حضرت علامہ اقبال کی آخری آرام گاہ میں موجود ہوں. یہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں. تمام احباب کی طرف سے یہاں پہ حضرت علامہ صاحب کی خدمت میں نے سلام بھی پیش کر دیا اور فاتحہ بھی پڑھ لیا. اور یہ انجم دارا صاحب میرے عزیز ساتھی یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ باؤ اشرف صاحب ہیں. یہی نہ ہے نا باؤ توڑا خواجہ فاروق صاحب. یس انتقال حالے نہیں ہو سکتا توڑا خواجہ صاحب نہ جداد دا نہ توڑا اے نہ دے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ. یس آج کافی زیادہ لوگوں نے یہاں پہ چادریں اور ریتھیں رکھی ہوئی ہیں. پہلے کافی عرصے کے بعد میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی زیادہ پھول اور یہ سب کچھ ہے. مجھے یاد ہے پچھلے سال یا 21 اپریل کو میں آیا تھا تو یہاں پہ کوئی نزدیک بھی نہیں کسی کو آنے دے رہے تھے کیونکہ یہاں پہ کسی سیاسی جماعت کا جلسہ تھا. اور آج کافی زیادہ جس طرح کے نظر آ رہا ہے چادروں کے نیچے بھی چادریں ہیں, اس کے نیچے اور بھی چادریں ہیں اور بھی پھول ہیں, سب کچھ. چلیں خوش آئند بات ہے. پر یہ میں آج دوبارہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ پہلے آنر گارڈ کے 2 گارڈ رینجرز کے دروازے کے باہر کھڑے ہوتے تھے. اب وہ رات کو نہیں کھڑے ہوتے. پتہ نہیں دن کو کھلوتے ہیں جنوں ہوتے ہیں رات کو کیوں نہیں ہوتے. نہیں پہلے 2 ایسے کھلوتے ہوتے سن آنر گارڈ وردی والے پگاں والے. تو کس وجہ تو انہوں نے ختم کرتا ہے. ہوں چھٹی باہر ہوئی ہے تو گارڈ میں دکھاتا ہے تھی. یہ دیکھیں اس کا کوئی میرے فیس بک واچرز میں کوئی فوجی حضرات یا رینجر سے تعلق رکھنے والے حضرات موجود ہیں تو ذرا مجھے بتا دیں یہاں پہ مزار پہ جو 2 آنر گارڈ ہوتے تھے وہ سلسلہ انہوں نے کیوں ختم کر دیا. مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑتا, نہ میرا خیال ہے علامہ صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہے. جس طرح انہوں نے چھٹی کینسل کر دی تھی پھر بعد میں خود ہی بحال بھی کر دیا. اب اچھی بات ہے پر اسی طرح یہ اب گارڈز بھی غائب کر دیے ہیں. مجھے اور علامہ صاحب کو گارڈز ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ حکومت کی طرف سے ایک اعزاز ہوتا ہے تو یہ اگر انہوں نے اعزاز واپس لے لیا تو بتا تو دیں کم از کم ہمیں, تاکہ ہم لوگوں کو پوائنٹ آؤٹ کر سکیں کہ یار دیکھیں پہلے تو انہوں نے گارڈ کھڑے کیے تھے. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا حکم تھا کہ یہاں پر آنر گارڈ رینجرز کی موجود ہوں اور اب وہ رات کو میں آتا ہوں. میں پہلے 2 بجے 3 بجے رات کے آتا رہا ہوں اور یہاں پہ گارڈز موجود ہوتے تھے. اب یہاں پہ وہ رات کو شام کو گارڈ ہی نہیں ہوتا. دن کو میں کسی دن آؤں گا تو دن کو بھی دیکھ لوں گا, شاید دن کو بھی انہوں نے ہٹا دیے ہیں. سیکیورٹی والے ہوتے ہیں اور جو آنر گارڈ ہوتی تھی وہ نہیں اب ہوتے. تو جو بھی کوئی میرے پیج پہ ہیں رینجرز کے حضرات ضرور ہوں گے تو وہ مجھے بتائیں. تو پہلے ہم دارا صاحب سے ایک شعر سن لیں. دارا صاحب یس قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر یس. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. بالا کر دے. بالا کر دے. بہت خوب دارا صاحب. یس تو خیر ایک دفعہ پھر آپ کو میں
تو آج یہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بہت ساری ریتس اور پھول اور سب کچھ یہاں پہ موجود ہے، صرف باہر گارڈ موجود نہیں ہے تو چلیں خیر، اس کی خیر ہے۔ تو یہاں پر ایک سیاسی جماعت والے اپنا جھنڈا بھی چھوڑ گئے ہیں، تو اس کی تصویر میں نہیں لوں گا کیونکہ پھر ایک طرح سے وہ ان کی تشہیر کا باعث بنے گی، پر یہ افسوسناک ہے۔ یہ کئی سیاسی جماعتوں والے یہاں پہ اس طرح چھوڑ جاتے ہیں، پر یہ یقیناً علامہ صاحب کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہیں، نہ علامہ صاحب کسی، میرے نزدیک سب کے ہیں۔ اور میں تو ذاتی طور پہ یہ بھی سمجھتا ہوں کہ علامہ صاحب کی جو اولاد ہے، میں ہوں، میرا بھائی ہے، میرے والد بھی تھے، ان کا سیاست میں آنا درست نہیں ہے، کیونکہ جب جس شخصیت کے آپ نمائندگی کر رہے ہیں، ویسے میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی اور ہر مسلمان علامہ صاحب کا نمائندہ ہے، پر جس شخصیت کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں اس کو لوگوں کو اتحاد کے لیے استعمال ہونا چاہیے، کوشاں ہونا چاہیے، اس شخصیت کے ٹیچنگز کے مطابق یا فرمودات کے مطابق۔ پر سیاست میں شامل ہونا کسی ایک سیاسی جماعت میں انتشار پھیلانے کے مترادف ہے۔ تو میرے بھائی کی اپنی مرضی ہے، وہ جو کرتا رہے، اپنے والد کو تو میں نہیں روک سکتا تھا کسی چیز سے، پر یہ جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ان چیزوں کی وجہ سے، اور یہ بنیادی طور پہ جو چھٹی کینسل کی گئی تھی، اب میں نام تو کسی کا نہیں لینا چاہتا، یہ چھٹی کینسل بھی اسی بغض میں کی گئی تھی کہ میرا بھائی ایک سیاسی جماعت کا رکن ہے جو اس دور کی حکومت کے ساتھ نہیں تھے، تو آج انہوں نے بحال کر دیا، بہت اچھی بات ہے۔ پر جیسا میں نے پہلے کہا تھا پچھلی ویڈیو میں بھی، چھٹی ہونے نہ ہونے، گارڈز ہونے نہ ہونے سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑتا ہے کہ آپ اس فکر کو اور سوچ کو، اس ساری چیز کو سمجھیں اور اس پہ عمل کریں۔ جو حضرت علامہ صاحب کی سوچ اور فکر تھی، اسی کے نتیجے میں ہم نے یہ مملکت حاصل کی تھی۔ حضرت علامہ اپنے کلام کے ذریعے وہ ذہنی تبدیلی لے کے آئے تھے جس کی وجہ سے ہم نے اپنی شناخت پہچانی تھی، اپنا دین اسلام سے تعلق ہمارا اجاگر ہوا تھا، ہمیں پتہ چلا تھا کہ ہم ایک علیحدہ اور منفرد قوم ہے۔ تو جو علامہ صاحب کا ایک سوچ اور فکر کا ابتدائی حصہ تھا وہ تو ہم حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے، پر جو بعد کا حصہ، زیادہ بڑا حصہ تھا عالم اسلام کو متحد کرنے کا، اس میں ہم ابھی تک کوئی پروگریس یا کچھ بھی نہیں کر سکے، اور اس کے برعکس ہم آپس میں اب انتشار پھیلا کے اب ایک قوم نہیں رہے، ہم ایک ہجوم بن گئے جس میں مختلف گروہ ایک دوسرے کے جان کے ویری ہیں۔ یہ افسوسناک ہے، اور مجھے سب سے زیادہ افسوسناک یہ لگتا ہے جو آج کل میں دیکھتا ہوں، آج کل کی کیا بات ہے، ہر دور میں ہر سیاسی جماعت جو بھی اقتدار میں ہوتی ہے وہ کہتی ہے سرکاری ادارے سب بہت اچھے ہیں، اور جو اقتدار سے باہر ہوتی ہے وہ سرکاری اداروں پہ ہی تنقید کرتی ہے۔ آپ اپنی سیاسی جماعتوں پہ ایک دوسرے پہ جتنی مرضی تنقید کرنا چاہیں ضرور کریں، ریاست کے ادارے جو ہوتے ہیں نا وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتے، نہ کسی سیاسی جماعت کی ملکیت ہوتے ہیں، نہ کسی شخصیت کی ملکیت ہوتے ہیں، اور سرکاری ادارے ہی واحد وہ جگہ ہے جہاں پر پھر بھی کوئی میرٹ چلتا ہے۔ آپ نے کبھی سنا ہے کہ کسی معزز جج صاحب کا فرزند اس کے فوراً بعد جج بناؤ، یا کسی ہائی آرمی آفیشل کا فرزند ہائی آرمی آفیشل بناؤ، یا کسی وفاقی سیکرٹری کا فرزند وفاقی سیکرٹری بناؤ؟ ہوتے ضرور ہیں، پر وہ اپنی باری سے میرٹ کے اوپر آتے ہیں، بہت کم ہوتے ہیں۔ میں نے تو ذاتی تجربہ جو میرا ہے، آج بھی میں کسی سے بات کر رہا تھا، مجھے ایک ہی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس یاد ہیں جن کے والد بھی چیف جسٹس تھے اور فرزند بھی چیف جسٹس بنے، ایک آدھے شاید اور ہوں۔ میرے نزدیک آج تک اس چیز کا کوئی اگزامپل نہیں ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کا فرزند بھی چیف جسٹس آف پاکستان بناؤ۔ تو جو ادارے ہوتے ہیں وہ کسی کے ملازم یا ساتھ نہیں ہوتے، وہ اپنے چیزیں اور اپنے کام کرتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے کچھ لوگوں کو میری یہ بات پسند نہیں آئے گی، پر میں تو ہمیشہ اداروں کو ہی ترجیح دوں گا، ریاست کو ترجیح دوں گا، کسی جماعت کو نہیں۔ تو جو بھی جماعتوں کو ترجیح دیتے ہیں وہ میرے نزدیک درست نہیں کرتے۔ جو سرکاری ادارے ہیں ان کی سربراہی تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ بات نہیں ہے کہ کوئی ہمیشہ کے لیے کسی عہدے پہ براجمان ہوتا ہے اور وہ کبھی جاتا نہیں ہے، وہ اپنی میعاد پوری کر کے چلے جاتے ہیں، اس کے بعد ان کی جگہ کوئی اور آ جاتا ہے۔ پالیسیز میں چینجز ہوتی ہیں، ہر انسان کی سوچ اور فکر مختلف ہوتی ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ سب ایک طرح سے ہی سب کچھ کریں، مختلف ہوتی ہیں، پر جو بھی ہوتی ہیں وہ جو سمجھتے ہیں کہ ملک کے لیے بہتر ہے
قوم کے لیے بہتر ہے وہ وہی کرتے ہیں. سیاسی جماعت والے جو لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ وہ کرتے ہیں جو وہ سمجھتے ہیں ان کے اپنے لیے بہتر ہے. اس میں بہت بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. تو اینی وے بہت شکریہ. مجھے کچھ احباب کمپلیمنٹ کر رہے تھے کہ میری علامہ صاحب سے بہت زیادہ شکل ملتی ہے اور اس طرح کی باتیں. بھائی جان شکل ملنے سے نہ ملنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, بات عقل کی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو حضرت علامہ اقبال کی عقل اور سوچ اور فکر کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے, آپ کو وہ سوچ عطا فرمائے. شکل اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا, ٹھیک ہے نا. اور جو اب میں کومنٹس نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں نے اینک نہیں پہنی ہوئی, میری نظر بہت کمزور ہو گئی ہے, تو میں اب اینک لگا کے دیکھوں گا تو پھر وہ مزہ نہیں آئے گا. تو انشاءاللہ میں بعد میں کومنٹس آپ کے دیکھ لوں گا. میں نے اپنے تمام احباب کی طرف سے جی خصوصی طور پہ یہ ڈاکٹر صاحبہ ڈاکٹر رابعہ کیانی صاحبہ کی طرف سے میں نے علامہ صاحب کی خدمت میں فاتحہ بھی پڑھی ہے اور سلام بھی پیش کیا. اور مجھے معلوم ہے جس طرح لوگ حضرت علامہ اقبال سے عقیدت اور محبت رکھتے ہیں, یہ ان کی سوچ اور فکر اور ان کے جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے ہی ہے, اور اسی وجہ سے یہ ایک طرح کا جہان قائم ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عقیدت کا جو جذبہ ہے اس کی وجہ سے ہی یہ سب چیزیں ہیں. میں تو اکثر لوگوں کو کہتا ہوں حضرت علامہ کے کلام میں جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتا نعوذ باللہ تو ان کا کلام 4 لائنیں بھی نہ ہوتا. اور آج بھی میں وہ شعر آج 2-3 تقریروں میں نے وہ شعر دہرایا ہے. عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل, عقل سمجھی ہی نہیں مانی یہ پیغام ابھی. تو میرے نزدیک تو جہاں پہ بھی حضرت علامہ اقبال نے عشق کا لفظ استعمال کیا ہے اپنے کلام میں, اس سے ان کی مراد ہی جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور اس شعر کا مطلب ہی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق سے جو ان کو پیغام ملا ہے اس پہ فوری طور پہ انہوں نے عمل درآمد شروع کر دیا. اور جو عقل ہے وہ ابھی تک سمجھ ہی نہیں سکی کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کا پیغام کیا تھا. تو سمپل سی بات ہے, افسوس ہے کہ آج زیادہ تر لوگ ایسے ہیں جو عقل کی طرح اس پیغام کو نہیں سمجھتے جس پر جذبہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دلوں میں رکھنے اور اپنے دلوں کو منور کرنے والے جو ہیں اس پہ فوراً عمل کرتے ہیں جو عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کو پیغام ملتا ہے. بارکیف یہ تو خیر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو اس طرح کی باتوں کی بالکل سمجھ نہیں آتی, ان کا میں کچھ نہیں کر سکتا, پر میں نے تو اپنی بات جو میں سمجھتا ہوں میں تو وہی کرتا ہوں. یس, تو آپ یہ سب دیکھ سکتے ہیں. تو پھر میں مزید یہ کہنا چاہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے یہ چھٹی بحال کر دی, پر بات یہ بھی ہے کہ ایک تو حضرت علامہ اقبال کی سوچ کو اور فکر کو سمجھنے کی کوشش کریں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اور دوسری بات ہے کہ یہ جو حکومتی ادارے مختلف حکومتوں نے حکومت پنجاب نے اور حکومت پاکستان نے حضرت علامہ اقبال کے حوالے سے بنائے ہوئے ہیں, اقبال اکیڈمی ہو گئی, بزم اقبال ہو گئی, ان کی پرفارمنس بہت مایوس کن ہے, افسوسناک ہے. اب میں اس کا کچا چٹھا تو نہیں کھولنا چاہتا. میری والدہ میرے والد کی کتب کی کاپی رائٹ ہولڈر ہیں, انہوں نے مجھے شکایت کی ہے کہ یہ ایک طاہر حمید تنولی نامی آدمی ہے, اس نے زندہ روت کی پوری جو ٹیکسٹ ہے اس کو تلخیص کے طور پہ شائع کر دیا ہے اپنے نام سے. پورے پیراگرافس میں نے دیکھے ہیں, حرف بائی حرف ایک ایک لفظ ہے. تو یہ اس کو پلیگرزم اور قلم چوری کی سب سے بری مثال میں سمجھتا ہوں. اور یہ شخص اپنے آپ کو علامہ صاحب کا سب سے بڑا استاد کہتا ہے. جن لوگوں نے بھی اس کو اس دفعہ ایونٹس پہ بلایا اور مجھے بلایا, میں نے معذرت کی, میں کہ یار اس بے وقوف کے ہوتے ہوئے میں تو نہیں آنا چاہتا, اس کو میں کچھ اور کہوں گا تو آپ لوگوں کو اچھا نہیں لگے گا. تو یہ افسوسناک عمل ہے. بزم اقبال کے میں بورڈ آف گورنرز کا ممبر رہا ہوں, وہاں پہ کچھ ہوتا ہی نہیں تھا. وہ جب انہوں نے اپنی تنخواہ لینی ہوتی تھی وہ میٹنگ کال کر کے اپنی تنخواہ سینکشن کروا لیتے تھے اور بس اتنا ہی ہوتا تھا. اب کوئی وہاں پہ انہوں نے صاحب کو لگایا ہے, مجھے اب ان کا نام نہیں یاد, پر
ان کی اپنی جماعت کے ہی لوگ، مذہبی سیاسی جماعت کے جو لوگ ہیں وہی ان کے خلاف آج کل سرگرم ہے کہ ان کو ہٹایا جائے. تو خیر یہ افسوس ہے کہ جن قسم کے لوگوں کو علامہ صاحب نے ناپسند کیا تھا اور جن کی تصدیق کی تھی اور جن کے بارے میں اچھا نہیں جن کو سمجھا تھا، وہی لوگ آج علامہ صاحب کے سب سے بڑے کھڑ پینچ اور استاد بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ایک مجھے حدیث مبارک ذہن میں آتی ہے کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا، وہ ایسے اٹھایا جائے گا کہ بے وقوفوں کو استاد بنا دیا جائے گا. تو آج مجھے حضرت علامہ والے اداروں میں یہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو خیر میری والدہ نے مجھے کہا قانونی چارہ جوئی کروں اس کے خلاف، تو جس نے کتاب نقل کی ہوئی ہے اور ایک اور کتاب کی بھی مجھے شکایت ملی ہے. خیر شکایتیں تو مجھے ملتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی کریں گے. تو فی الحال ہمارے عزیز ساتھی خواجہ فاروق صاحب جائیداد کے انتقال کے چکر میں اپنا انتقال نہیں، جائیداد کا انتقال. تو چلے خیر اب میں نے اپنے والد کے پاس بھی قبرستان جانا ہے، تو انشاءاللہ آپ کو ایک دفعہ اور دکھا دیں انشاءاللہ. پھر اب میرا خیال ہے آج میں وہاں سے تو شاید لائیو ویڈیو نہ کروں کیونکہ آج کے لیے کافی ہو گئی ہیں، یہ شاید کر ہی دوں اور پھر دیکھتے ہیں. تو آپ سارے جو آج نہیں آ سکے وہ بھی دیکھ لیں. لوگوں کو میری سمجھ کے مطابق یا میرے نزدیک بہت خوشی ہوئی ہے اور اچھا لگا ہے کہ حکومت نے حضرت علامہ اقبال کی یوم ولادت کی چھٹی جو ہے وہ بحال کر دی ہے، کیونکہ آج اسی چیز سے ظاہر ہوتا ہے جو اتنے زیادہ پھول اور اتنی زیادہ چادریں ہیں آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. یہ تقریباً میرا خیال ہے کوئی 1.5 فٹ ہوئے گا خواجہ صاحب، یہ جو 2 فٹ سے زیادہ قبر کے اوپر جو ہے وہ پھول اور چادریں اور ہار اور گلدستے اور اس طرح کی چیزیں ہیں. اب پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا جب ہم آتے ہوتے تھے ہم ساری چادروں کو یہ نکال کے نام پڑھتے تھے کہ کس کی چادر کون کون آیا ہے یہاں پہ سب کچھ. آج اتنے زیادہ ہیں پھول اور ریتس اور دوسری چیزیں کہ اگر ہم نے ان کو گننا شروع کر دیا تو ہمیں ساری رات یہیں پہ لگ جائے گی. اور آج صبح سے میں تو اسی مشن پہ روانہ ہوں. میرے لیے تو روز مشن ہی حضرت علامہ اقبال کے پیغام کو پھیلانا ہے، اور جو لوگوں نے مسخ کیا ہوا ہے خاص طور پہ مذہبی سیاسی جماعتوں والوں نے ان کو سیدھا کرنا ہے. اور وہی جماعت وہی ہے وہ جس کے بارے میں علامہ صاحب نے کہا تھا، اگرچہ شکل آئے تو اس کے کہوں گا جو علامہ صاحب نے فرمایا تھا، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. یہ جماعت کی آستینوں میں بت نہیں ہے، جماعت کی آستینوں میں سانپ ہیں، یاد رکھیں. تو اینی وے آج علامہ صاحب کی سالگرہ ہے، میں زیادہ نیگیٹو باتیں نہیں کرنا چاہتا. ان لوگوں کو پھر کسی دن سنا دیں گے اور بہت کچھ آپ کو بھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو چلیں باقی پھر کبھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و مان اور اپنے تحفظ میں رکھے. علامہ صاحب اور قائد اعظم محمد علی جناح کے درجات بلند کرے، ہمیں واقعی توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کی پیغام، حضرت علامہ کے پیغام اور قائد اعظم کی کاوشوں کو سمجھ کر اپریشیٹ کر سکیں، قدر کر سکیں ان چیزوں کی جو انہوں نے کی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے، پوسٹیں دیکھ کے، جو وہ اداروں کے خلاف تو کرتے ہی ہیں بکواس، علامہ صاحب کو اور قائد اعظم کو بھی وہ اپنی عجیب عجیب باتوں کا نشانہ بناتے ہیں. افسوسناک ہے. یہ اسی طرح ہے جس طرح آپ آسمان کی طرف تھوک رہے ہو تو آ کے آپ کے منہ پہ ہی گرتی ہے. چاہے آپ سرکاری اداروں کی باتیں کرو، انہی اداروں کے پاس آپ داد رسی کے لیے جاتے ہو. چاہے آپ قائد اعظم اور علامہ صاحب کی بات کرو، آپ انہی کے بنائے ہوئے ملک میں رہ رہے ہو، انہوں کو برا بھلا کہتے ہو. ایک وہ عجیب سی اردو کی عورت آ جاتی ہے، اب میں اس کا نام نہیں لینا چاہتا، اور وہ اپنی گفتگو کی ابتدا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتی ہے اور بعد میں تمام مسلم کابرین کو برا بھلا کہنا شروع ہو جاتی ہے. ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. خیر تو ہمیں ان کو برداشت بھی کرنا پڑتا ہے اور ان کا مقابلہ بھی کرنا پڑتا ہے جہاں تک ہو سکے. تو آپ سب مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. سب سے زیادہ اس وقت دعاؤں کی ضرورت ریاست پاکستان اور عالم اسلام کو ہے. اور ایک دفعہ پھر علامہ صاحب کا مزار اور
پاکستان.